نزہۃ المجالس میں رمضان کے تعلق سے بڑا ہی سبق آموز واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ واقعہ اس وقت کا ہے جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ ایک مجوسی جو آگ کی پوجا کیا کرتے ہیں، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا دوپہر کے وقت کھلے عام کھا رہا ہے۔ اسے یہ بات بڑی ہی ناگوار گزری اور اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ اس طرح کھلے عام رمضان کے مہینے میں کھانا صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور سمجھا کر کے واپس چلا گیا۔ بات ختم ہو گئی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں تبدیل ہوتے چلے گئے، وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن آیا کہ اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد ایک بزرگ نے انہیں خواب میں دیکھا جو اس مجوسی کے گھر کے پاس ہی رہا کرتے تھے۔ دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ ان بزرگ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر یہ کس طرح ہوا۔ ان بزرگ نے اس مجوسی سے معلوم کیا آخر کیا معاملہ ہوا، آخر ایسی کیا بات پیش آئی کہ آپ آج جنت میں ہیں۔ آپ تو دنیا کے اندر مجوسی تھے، آگ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو اس مجوسی نے جواب دیا، بات تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ میں نے رمضان المبارک میں اس مقدس مہینے کے ادب کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا تھا اور اسے کھانے سے منع کر دیا تھا، وہ کھلے عام کھا رہا تھا۔ تو اللہ کو میرا یہ عمل اور میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مرتے وقت اللہ رب العزت نے میری زبان پر کلمہ جاری کر دیا اور میرا خاتمہ اس طرح ایمان پر ہوا اور آج میں جنت میں ہوں۔ جب ادب کا یہ حال ہے تو اندازہ لگائیے روزہ رکھنے والے کو اللہ رب العزت کس قدر نوازیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ رب العزت 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیتے ہیں، لیکن روزہ ان اعمال کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالصَّوْمُ لِي، یہ خاص عبادت میرے لیے ہے اور اس کی ثواب کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اسی لیے اس کا اجر اور اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن میں ہی عطا کروں گا۔ لہذا ہم سب کو بلا کسی عذر کے روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم صحت مند ہیں تو اس موقع کو غنیمت جانیں اور روزہ رکھیں، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں صحت مند ہونے کے باوجود، انہیں بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دیں۔ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔